اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُونَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ کہ جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے ہمیں پکارتا ہے لیٹے اور بیٹھے اور کھڑے، اور جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں چل دیتا ہے گویا کبھی کسی تکلیف پر اس نے ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ صدر الفاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ جب بھی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی بیماری پہنچتی ہے، کوئی مشکلات میں پڑتا ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، یعنی وہ شخص بے صبرہ ہو جاتا ہے، اور جب اس کو راحت ملتی ہے، اس کو ایک سکون ملتا ہے، ایک اطمینان والی زندگی ملتی ہے تو وہ ناشکرہ ہو جاتا ہے، یعنی اس نعمت پر، اس راحت پر، اس اطمینان پر اپنے رب کا شکر ہی نہیں کرتا۔ لیکن اس کے برعکس کہ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ دعائیں کرتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں گر گراتا ہے، لیٹا بیٹھا اٹھتا دعائیں کرتا رہتا ہے کہ یا اللہ یہ تکلیف، یہ بیماری، یہ آفت مجھ سے دور کر دے۔ تو حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ یہ حال، یہ صورت، یہ غافل شخص کی ہے، کہ جو شخص غافل رہتا ہے اس کا یہ حال ہے، لیکن اس کے خلاف مومن عاقل یعنی مسلمان عاقل جو ہے وہ ایسا نہیں کرتا، بلکہ جب اس شخص کو، مسلمان کو، اس عقل والے مسلمان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے کہ یہ تکلیف ہے یہ ٹل جائے گی، اور جب اس کو راحت ملتی ہے، کوئی آسائش والا کوئی کام ملتا ہے، کوئی اس کو بھلائی ملتی ہے تو وہ اپنے رب کا شکر کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے راحت بخشی، تو نے مجھے اطمینان بخشا۔ اور امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں صبح کے وقت اپنی کتاب یعنی تفسیر کبیر کے اوراق لکھ رہا تھا کہ اچانک زلزلہ آتا ہے اور ایک زوردار آواز آتی ہے، اس آواز کی وجہ سے، اس زلزلے کی وجہ سے لوگ چیخیں مارنے لگ جاتے ہیں اور زور زور سے دعائیں کرتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں۔ پھر جب وہ زمین پرسکون ہو جاتی ہے، وہ زلزلہ ختم ہو جاتا ہے، وہ آوازیں ختم ہو جاتی ہیں، آوازیں چلے جاتی ہیں، تو وہ لوگ جو پہلے چیخیں مار کر دعائیں کر رہے تھے وہ پھر اپنی پچھلی حالت پر آ جاتے ہیں، وہ خوشگوار ہو کر زمین پر چلتے ہیں کہ گویا انہیں کوئی تکلیف پہنچی ہی نہ تھی۔ پہلے وہی لوگ اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے تھے اور اب وہی لوگ خوشگوار ہو کر چل رہے ہیں، یعنی اسی طرح لوگ اپنی حرکتوں پر، اپنے کاموں پر مصروف ہو گئے اور بے فضول کاموں میں مشغول ہو گئے، اور وہ بھول گئے کہ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی چیخ مار رہے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں گر گرا رہے تھے، اللہ سے دعائیں کر رہے تھے، وہ سارا بھول گئے۔ یعنی الغرض یہ کہ قرآن پاک یہی کہتا ہے کہ انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، لیکن اس کے خلاف جب اس کو کوئی راحت ملتی ہے، کوئی اطمینان والا کوئی اچھا اس کو کام مل جاتا ہے، اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ حالانکہ ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی بیماری پہنچ جائے، کوئی چھوٹی سی چھوٹی تکلیف پہنچ جائے، اس پر صبر کرے، وہ تکلیف ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے خلاف اگر کوئی بھی ہمیں راحت ملے، کوئی بھی بھلائی والا، کوئی بھی اچھا کام ملے، کوئی بھی خوشخبری ملے تو اس پر اپنے رب کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔